بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جرنل انفو پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ وہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ اردو ادب کا بہت بڑا نام، عالمی شہرت یافتہ فنکار، معروف مصنف، دانشور، اداکار اور صداکار ضیاء محی الدین صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اردو زبان کی مٹھاس، اس کی ادائیگی اور تلفظ کو سمجھنے کے لیے ضیاء محی الدین کو سنا جاتا تھا۔ ان سے زیادہ شائستہ اردو کوئی نہیں بول سکتا تھا، لیکن آج ضیاء محی الدین صاحب 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کراچی میں آباد تھے۔ بڑی آنت کا انفیکشن تھا جس کے علاج کے لیے کراچی کے ایک نجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ دوران علاج وفات پا گیا اور کل ہی یعنی 13 فروری کو ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ DHA کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ امام بارگاہ یثرب میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ضیاء محی الدین صاحب کون تھے؟ آئیے ان کی زندگی کے متعلق مختصر مگر جامع انفارمیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تلفظ اور لب و لہجے کا بادشاہ، خوش لباس، خوش شکل، تعلیم یافتہ اور اردو زبان کے لازوال آواز کے جادوگر مشتاق یوسفی کا کہنا تھا کہ اگر ضیاء کسی مردہ سے مردہ ادیب کی تحریر پڑھ لے تو وہ زندہ ہو جائے۔ ضیاء محی الدین صاحب وہ واحد شخص تھے جن کے پڑھنے اور بولنے کے فن کو عالمی شہرت حاصل تھی۔ آواز میں کھنک، گنگا جمنی لہجہ، آواز کا اتار چڑھاؤ، شعر پڑھنے کا قدیم و جدید انداز ایسا کہ علم و فکر کے مزیح انسان اشک اشک کر اٹھتے ہیں۔ اردو ادب کی عالمی کانفرنس کی شان ضیاء محی الدین ہوا کرتے تھے۔ پاکستان کا یہ عظیم فنکار 1933 کو لائل پور یعنی موجودہ جو کہ فیصل آباد ہے وہاں پر پیدا ہوئے۔ ضیاء محی الدین کے والد کا تعلق بھی علم و تدریس کے شعبے سے تھا۔ انہوں نے پاکستان کی پہلی فلم جس کا نام تھا تیری یاد، اس کی کہانی لکھی۔ اردو ادب و لحاظ کے لاہمی جادوگر نے شہر بے مثال یعنی گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی۔ اس کے بعد علم کی آگ بجھانے آسٹریلیا چلے گئے۔ علم و آگاہی اور فن و آرٹ کی تلاش کے لیے برطانیہ کا سفر بھی کیا، جہاں پر رائل اکیڈمی آف تھیٹر اینڈ آرٹس کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور پھر یہیں سے صداکاری اور اداکاری کا آغاز کیا۔ اسی دوران کچھ عرصے کے لیے پاکستان بھی آئے، ریڈیو پر صداکاری کی، کچھ ریڈیو ڈراموں میں فن اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ یہ بات 1956 کی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پردیس چلے گئے۔ اب انہوں نے برطانیہ میں ہدایت کاری یعنی ڈائریکشن کی باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل کی۔ برطانیہ میں 1960 میں عالمی شہرت یافتہ ادیب فوسٹر کے مشہور ناول اے پیسج آف انڈیا کو رائل اکیڈمی برطانیہ کو پیش کیا۔ ایسی شاندار اور باکمال پرفارمنس دی کہ شائقین حیران رہ گئے۔ ہالی ووڈ فلم جس کا نام تھا لائرنس آف عربیہ، اس فلم میں ضیاء محی الدین نے یادگار پرفارمنس دی۔ اس کے بعد برطانیہ کے تھیٹر میں انہوں نے کئی یادگار ڈراموں میں لاجواب کردار ادا کیے۔ انہوں نے ہالی ووڈ کی بہت ساری فلموں میں کام کیا اور شائقین کے دل جیتے۔ پاکستان میں فلم اور سٹیج کا خواب لیے 1970 میں پاکستان واپس آئے۔ PTV پر انہوں نے ایک سٹیج پروگرام کا آغاز کیا اور اس سٹیج کا نام تھا ضیاء محی الدین شو۔ بطور میزبان ایسی پرفارمنس دی کہ مقبولیت کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ ان کی آواز، لب و لہجے کی وجہ سے پاکستانیوں کو اردو سے محبت ہونے لگی۔ ضیاء محی الدین کی بدولت ایسے لگنے لگا کہ اردو زبان دنیا کی خوبصورت ترین زبان ہے۔ اور کچھ پاکستانی فلموں میں بھی کام کیا، لیکن فلموں سے بہت جلد کنارہ کشی اختیار کر لی۔ پاکستان پیپل پارٹی کے دور حکومت میں اس لیجنڈ آرٹسٹ کو آرٹس اکیڈمی کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ ضیاء محی الدین نے PTV میں جو پروگرام پیش کیے ان میں پائپر، چچا چھنگن، ضیاء کے ساتھ اور جو جانے وہ جیتے شامل ہے۔
خوبصورت آواز اور تلفظ کی ادائیگی میں کمال کی وجہ سے انہوں نے وہ مقام حاصل کیا جو آج تک کسی کو نصیب نہ ہو سکا۔ 2004 میں انہوں نے روشنیوں کے شہر کراچی میں نیشنل اکیڈمی پرفارمنس آف آرٹ کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ ضیاء محی الدین کا اشعار پڑھنے کا انداز اور لہجہ پاکستان کے علاوہ بھارت میں بھی پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی زبان کے ادب کو ایسے دلکش اور شاندار طریقے سے پڑھتے کہ ایسا لگتا کہ شیکسپیئر اور ضیاء محی الدین دونوں ایک ہی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد وہ مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے۔ 80 کی دہائی میں انہوں نے برطانیہ کے شہر برمنگھم میں رہائش اختیار کر لی اور وہاں فن آرٹ کے حوالے سے کام کرتے رہے۔ 2005 میں صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے ضیاء محی الدین کو کراچی میں نیشنل اکیڈمی پرفارمنس آف آرٹ یعنی کہ ناپا کی تشکیل کی دعوت دی۔ اس وقت ضیاء محی الدین کی عمر 75 برس تھی۔ 2003 میں حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، جبکہ 2012 میں انہیں حلال امتیاز دیا گیا۔ ضیاء محی الدین صاحب نے 3 شادیاں کی۔ ان کی پہلی بیوی کا نام سرور زمانی تھا، جن میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ نامور کتھک ڈانسر ناہید صدیقی سے ان کی دوسری شادی تھی اور اس میں سے بھی ایک بیٹا ہوا، جبکہ تیسری بیوی ان کی عذرا محی الدین ہیں اور اس میں سے بھی ان کی ایک بیٹی ہے۔ جب بھی پاکستان میں آرٹ اور فنون لطیفہ کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس نایاب ہیرے کا نام سیر فہرست ہوگا، جو عظیم فنکار آج منو مٹی تلے دفن کر دیے گئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور ضیاء محی الدین صاحب کے لیے دعائے مغفرت ضرور کیجیے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ بھی ان کے لیے ضرور دعا کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔